کرتا ہے اور جو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہوا کرتا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا جاتا ہے ای المؤمنین اکمل ایمانا، یا رسول اللہ کون سے مومن کامل الایمان ہے جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے؟ کوئی مومن تو بتائیے جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہو. فرمایا الذی یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. جو اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے وہ مومنوں میں کامل مومن ہے. وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الشِّعَابِ، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی گھاٹی میں چلا جاتا ہے، دور دراز چلا جاتا ہے. وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیتا اپنے شر سے. یہ نہیں لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ لوگ میرے شر سے بچے. جو چلا گیا اپنے ایمان کو بچاتے، دور دراز جنگل میں چلا گیا، کہیں کوٹھڑی میں چلا گیا، کہیں کورکریا، کہیں دور چلا گیا، کسی غار میں جا کے پناہ لے لی، اپنے اللہ کو یاد کیا، وہ سب سے افضل ہے یا وہ مجاہد افضل ہے جو اپنے جان اور اپنی مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتا ہے؟ یہ کامل الایمان ہے. اور جن کے کامل ایمان ہونے کی سرکار گواہی دیں، بتائے اس سے بڑھ کر اور کامل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام الرجل فی الصف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صفیں باندھی جا رہی تھیں، ایک مجاہد صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے افضل عند اللہ من عبادت الرجل 60 سنہ. ایک آدمی 60 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے. کتنے سال؟ 60 سال، دن کو بھی اور رات کو بھی. اور ایک مجاہد صرف دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کے ایک رات کھڑا ہوتا ہے، اس کی عبادت اس سے افضل والا ہو جایا کرتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. آئیے تو صحیح، اللہ رب العزت کے دین کا نام، دین کو بلند کرے. کلمت اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی نام بری کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ کا دین بلند ہو، رب کا نام بلند ہو، رب کا ذکر بلند ہو. اس لیے کوشش تو کرو، اور جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، اپنے جان سے اپنی مال سے کوشش کرو. اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے. اور وہ بھی مجاہد ہے جو سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اور جو تمہارے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے. آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے جاؤ، اپنی پوری کوشش کرتے جاؤ. اور جب تم پوری کوشش کرو گے تمہاری ہر گھڑی 60 سالہ عبادت سے افضل والا ہو جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت سنیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وجبت لہ الجنہ، کہ جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے بس، وبالاسلام دینا، میرا دین اسلام ہے بس، وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور میں محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں. سرکار میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، آپ کی ہدایات پہ عمل کروں گا، آپ کی سیرت پہ عمل کروں گا، آپ کی اتباع کروں گا. میرا اللہ، میرا معبود، میرا خالق و مالک اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے رہنما، میرے پروردگار، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. اتنا جو کہہ دیتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد سنا فعجب لہا ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری حیران ہو گئے. اتنی سستی جنت، اللہ کو رب مانا، اسلام کو دین مانا، محمد مصطفیٰ کو نبی مان لیا، اتنی سستی جنت. فقال اعدھا علی یا رسول اللہ، عرض کیا آقا یہ ارشاد ایک مرتبہ دوبارہ تو سنائیے.
سرکار یہ ارشاد ایک مرتبہ دوبارہ تو سنائیے. سرکار پھر سناتے ہیں من رضی باللہ ربن, جو اللہ کو رب مان کے راضی, اسلام کو دین مان کے بعد راضی, اور محمد مصطفیٰ کو نبی مان کے راضی ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. بھئی آپ سب حضرات اسلام کو دین مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا, راضی ہیں نا, سارے راضی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کو رب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کو رب مانتے ہیں, اسلام کو دین مانتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. ہم راضی ہیں. اے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ, ایمان والوں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ, نبی کریم کی مہر لگ گئی ہے. جو راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. اور اس کے بعد سرکار نے یہ جملہ دہرایا, ثم قال, پھر فرمایا وَأُخْرَى, ایک اور بات بھی ہے سنو. اور تم اس بات سے تعجب میں آ گئے, حیران ہو گئے, اللہ کی رحمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. وَأُخْرَى, ایک اور بات بھی ہے, يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ, اللہ رب العزت اس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند کر دیتا ہے. جنت میں 100 درجے بلند کر دیتا ہے. یہ منزل, یہ دوسری منزل, یہ تیسری منزل, یہ عمارت 2 منزل ہے, کتنی اونچی ہے؟ کوئی 4 منزلہ ہوگی, کتنی ہے؟ شہر میں پلازے دیکھیے 8 منزلہ, کتنے اونچے ہیں, ایسے کریں تو پگڑی نیچے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 100 درجے بلند کرے گا. یا رسول اللہ 100 درجوں کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض, ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہوا کرتا ہے. زمین سے لے کر آسمان کتنا اونچا ہے آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا. ایک درجے سے دوسرا درجہ, یہ بھی اللہ 100 درجے ہو گئے, 1 2 3 4 100 درجے پورے. کالا یا رسول اللہ ھذا لمن, یا نبی اللہ یہ 100 درجے کس کے, یہ 100 درجے کیسے ملتے ہیں, کس آدمی کو, کون سی نعمت پہ؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, جی اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے ملتے ہیں. اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے ملتے ہیں. آئیے مجاہد بن جائیے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیے, قرآن کو پہنچائیے, حدیث مصطفیٰ کو پہنچائیے, گھر گھر پہنچائیے. اور پہلے اپنے گھر سے تو شروع کیجئے, اپنی بیوی کو سمجھائیے, اپنے بچوں کو سمجھائیے, اپنے ماں باپ کو سمجھائیے, قرآن و حدیث بتاتے چلے جائیے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی اپنے بچے کو سمجھائیے, کوئی ایسی ہدایت کی شمع کسی کے سینے میں چل جائے, تمہیں پتہ بھی نہ چلے, تمہارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنتی چلی جائے. اور مجاہد جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اسے 100 درجے دیتا ہے. آپ جانتے ہیں نا, ہماری 65 کی جنگ میں محاذ پر, چونڈا, غالباً چونڈا کے محاذ پر مجاہدین نے اپنے پیچھے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے چلے گئے تھے, یاد ہے نا؟ تو اگر اللہ اس کو 100 درجہ دے دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کہ ہے کسی کو کوئی اعتراض؟ جس نے اپنی جان دی اپنے وطن کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, جس نے دشمن کے حملے کو روکا اور دشمن کے ان چیزوں کو اڑاتا ہوا چلا گیا, اللہ رب العزت 100 درجہ دے دے, اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ اور جو صبح سے لے کر شام تک قال اللہ اور قال رسول کے نغمے گاتا ہے, اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے, وہ عالم دین ہے, رب اسے بھی 100 درجہ دے دے, اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ وہ دینے والا ہے, جسے چاہتا دیتا ہے, نہ رب کی عطا میں کمی ہے.